اگر میں تھوڑا شور نہ مچاتا تو میں بات نہ کر پاتا. معذرت کے ساتھ بڑی پیار اور محبت سے آپ کو ہم نے ٹائم دیا. شکریہ شور سر، مچا شکریہ. آپ کا ماشاءاللہ ایج بھی نہیں ہے شور مچانے کی. یہی تو عمر ہے سر، ہماری عمر میں تو شور مچائیں گے. اب جب بال سفید ہو جائے، اچھے بلے ماشاءاللہ جب بال سفید ہو جائے پھر کیا شور آپ مچائیں شور گے. کیوں مچا؟ تھینک یو سر، تھینک یو. سر چونکہ مجھے آج ایک تاریخی دن ہے اور مجھے بات تھی، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ موقع اٹھا لوں. 417 میں سر یادگار شہداء بڑا پہ حاضری کی. آ رہا تھا، اجلاس میں لیٹ پہنچا، راستے میں کچھ تقاریر سن رہا تھا، ایسے لگ رہے تھے کہ تاریخ کے بچے بول رہے ہیں. 5 سال کی تاریخ ہے، کوئی 2 سال کی تاریخ ہے، کوئی وہ بچہ ہے جو 22 سال کی تاریخ گما رہا ہے. دین کمز اے جنٹلمین جو الحمدللہ کوئی 40-45 سال کی تاریخ گما رہے، اور پھر ایک جنٹلمین جو 60 سال کی تاریخ رکھتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ ریاست پاکستان جو 78 سال کی تاریخ رکھتا ہے. اور میں عمر میں کم لیکن تاریخ 105 سال امن، جمہوریت، ڈیٹرنس، عدم تشدد، بنیادی حقوق، تعلیم، صحت، روزگار، اچھے تعلقات ہمسایہ ممالک کے ساتھ. 105 سال کی تاریخ کے سامنے جب میں لٹرلی یہ تاریخ کے بچپنے کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. اس وطن عزیز میں، جس وطن عزیز کا تاریخ بدلتا نہیں ہے بلکہ ایک نئے شکل میں دہرایا جاتا ہے. جناب چیئرمین صاحب، میرے پردادا تو نصیب کی بات ہے کہ میں اس گھر میں پیدا ہوں، لیکن باچا خان جس کو تمام پختون قوم، بلکہ پختون قوم سمیت ریاست ہندوستان، ریاست افغانستان اور کہنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ کچھ حد تک ریاست پاکستان مانتے ہیں کہ انگریز سے آزادی کے ایک ستارے خان عبدالغفار خان بھی تھے. ایک چھوٹی سی تاریخ رکھنا چاہتا ہوں سر آج کے دن کی نزاکت سے، اور اس تاریخ میں شاید اللہ کرتے کہ وہ بیٹھے ہوتے جو ابھی نابالغ ہیں. سیاست کی یہ حالت کر دی ہے پچھلے 10-12 سال میں، جو جمہوریت اور سیاست اور پارلیمان کا اشر نشر ہو گیا ہے، تو لٹرلی عزتدار لوگوں کا پارلیمان میں اور اس طرح کے کوریڈورز میں جینا تھوڑا مشکل ہے. اور سر 12 سال پہلے میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ سیاست کی شائستگی ختم ہو گئی ہے، اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کاش بیٹھے ہوتے، یہ باتیں ہوتی، تلخ سے تلخ، اچھی سے اچھی، اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ادارے بنے اسی لیے ہیں اور ہم اس کا آج فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی نمائندگی کرنے کے لیے. سر باچا خان نے جب عدم تشدد کی تحریک شروع کی تو وہ اپنے لوگوں کو جمع کر کے سب سے پہلے گئے لاہور، مسلمانوں کے پاس. مسلمانوں کے پاس یہ پیغام لے کر گئے کہ میں انگریز سے آزادی لینا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ ملیں گے؟ اس پہ باتیں ہوئی تو لاہور میں ان کو انکار ہو گیا. لاہور کے بعد سر وہ گئے دلی. تب یہ ایک ملک تھا. اور سر میں بہت شارٹ کرتا چاہوں گا، بیچ میں آ گیا تقسیم ہند. تقسیم ہند جب آیا کہ بڑی مہربانی ہوگی نا. اور سر پتہ نہیں میری قسمت شاید اچھی ہے کہ 12 اگست کو اجلاس بلایا گیا ہے، پر کبھی پتہ نہیں بلایا جائے گا نہیں بلایا جائے گا، تو یہ تاریخ میں رکھنا چاہتا ہوں. سر تقسیم ہند آیا، باچا خان نے گاندھی کو خط لکھا
کہ آپ نے جو لاز میرے ساتھ کیا تھا وہ آپ نے توڑ دیا، اور ہمارے جو موومنٹ تھا اس میں تقسیم ہند کی ذکر نہیں تھی، اس میں بلکہ انگریز سے آزادی کا ذکر تھا، اور وہ بڑا تفصیلی خط ہے، پر اس خط میں اس وقت روشنی نہیں مزید ڈالنا چاہتا۔ سر، پاکستان بنتا ہے 18 دن بعد، 1943 میں انتخابات ہوتے ہیں، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے 2/3 اکثریت کی، اور پاکستان بننے کے 18 دن بعد وہ 2/3 اکثریت کی حکومت توڑ دی جاتی ہے، اور 1/3 کو قیوم خان کو حکومت دے دی جاتی ہے۔ سر، یہ کڑیاں ہیں، اس لیے میں ذرا آپ سے بات لینا چاہتا ہوں۔ پارلیمان ہوتا ہے، پارلیمان میں بادشاہ خان آ کے تقریر کرتے ہیں، اور وہ تقریر آن ریکارڈ ہے۔ اس سب کے باوجود کہ حکومت چھین لی گئی، 1/3 کو حکومت دے دی گئی، بادشاہ خان پھر بھی اسے پارلیمان میں جا کے تقریر کرتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ میں تقسیم ہند کے خلاف تھا، لیکن جب پاکستان بن گیا ہے اب یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو چلو سب مانتے ہیں، آؤ مل کر پاکستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میری التجا صرف یہ ہے کہ ہر قوم کا اپنا حق ہو اپنے وسائل پہ، اور میرے خیال میں حاکمانہ بھی، جس کو آج کل ہم صوبائی خود مختاری کہتے ہیں۔ سر، کچھ ہفتے بعد بادشاہ خان اور قائد اعظم کی ملاقات ہوتی ہے۔ بادشاہ خان قائد اعظم کو انویٹیشن دیتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے مرکزی عالیہ، اور ہم آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور خدائی خدمتگار آپ کے ساتھ مل کے اس پاکستان کی ترقی میں کام کرے گا۔ وہ دعوت قبول ہوتی ہے، ڈیٹ لگتا ہے، جس دن سر طالب جناب قائد صاحب آئیں گے اور ہم انشاءاللہ آپ ایک نئی شکل میں آگے بڑھیں گے، تو قیوم خان آتے آتے کان میں بولتے ہیں کہ اگر آپ جاؤ گے تو خدائی خدمتگار آپ کو مار دیں گے، اور فوراً اسی وقت جناب قائد اعظم ریفیوز کرتے کہ میں نہیں آ رہا، اور ادھر جو خدائی خدمتگار جو جشن کے ماحول میں تھے، قدرتی بات ہے، پختون ہے، روایات رکھتے ہیں، وہ جشن سے جذبہ بدل گیا اور وہ ایک سٹرائک کی شکل میں بدل گیا۔ جب سٹرائک کی شکل میں بدلتا ہے، تمام تر بادشاہ خان سمیت خدائی خدمتگاروں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 12 اگست سن 1948۔ سر، کیونکہ یہ تاریخ سے مٹ چکا ہے، ادھر تو ہمیں مشرت علوم جو فیصلہ کرتے ہیں، یہ تھوڑی توجہ لائق بات ہے۔ نہ سڑک پہ، نہ کسی میدان پہ حملہ، نہ کسی دفتر پہ حملہ، نہ کوئی قائد اعظم کا گھر۔ یاد رکھ لے کہ یہاں پہ بڑے تاریخدان بھی بیٹھے، عرفان الحق صدیقی صاحب، انشاءاللہ سر، جی شیری راما، انشاءاللہ سر، اس پہ بات کر لیں، مجھے مزہ آئے گا۔ میں نے کہا کہ پھر تیسی نہ کرنا پڑے آپ کو نا۔ نہیں، اللہ نہ کرے سر، وہ بھی اس پہ بات کرے۔ کیا دن ہوگا میرے لیے، قسم خدا پاک کی، میں جشن کروں گا کہ جب پنجاب سے اور سندھ سے شہدائے بابڑا کے لیے آواز اٹھے گا۔ واہ سر، کمال کی بات کی آپ نے۔ سر، سپن ملنگ اس وقت لیڈنگ رول ادا کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے خدائی خدمتگار بابڑا چارسدہ کے ایک گاؤں کے ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے، اور وہاں امن کے لیے سب پیغام دیں گے، امن کے جھنڈے اٹھائیں گے، اور اپنے ریاست سے یہ سوال کریں گے کہ انگریز سے آزادی حاصل کرنے میں تو ہم نے بڑی قربانیاں دی ہے، آج انگریز سے ملک آزاد ہے، 2 دن بعد آپ جشن آزادی منا رہے ہو، ہمارے سارے لیڈران جیل میں ہیں، لہٰذا ان کا بھی حق ہے اس آزادی میں، ان کو باہر کریں۔ آج رات کی تاریکی میں ڈرامے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہوائی فائر کر دیا، کوئی کہتا ہے زمینی فائر کر دیا، نہ مردے ملتے ہیں نہ شہید ملتے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ سر، 600 سے زائد بندے یوم بابڑا 12 اگست کے دن بابڑا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں۔